بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 769 ہے، 769، اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 7 اور 8۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین۔ کیف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، کیف کیوں کر، یکون ہو سکتا ہے، للمشرکین مشرکوں کے لیے، عہد عند اللہ اللہ کے نزدیک، وعند رسولی اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین سوائے ان لوگوں کے جن سے عہدتم تم نے عہد کیا تھا، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک، فما استقاموا جب تک وہ سیدھے رہیں، لکم تمہارے لیے، فاستقیموا تو تم بھی سیدھے رہو، لہم ان کے لیے۔ ان اللہ بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے، المتقین متقیوں کو۔ کیفا کیوں کر رہ سکتا ہے عہد، وَإِن در حال یہ کہ اگر یظہروا وہ غالب آ جائیں، علیکم تم پر، لا یرقبوا تو وہ خیال نہیں کریں گے، فیکم تمہارے بارے میں، الا رشتہ داری کا، ولا ذمہ اور نہ کسی عہد کا، یرضونکم وہ تمہیں خوش کرتے ہیں، بافواہہم اپنے منہوں سے، وتأبى اور انکار کرتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، واکثرہم اور اکثر ان کے، فاسقون فاسق ہے، نافرمان ہے۔ ترجمہ ہوا ہے، بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پالے تو نہ قرابت کا لحاظ رکھے، رشتہ داری کا، نہ عہد کا۔ وہ لوگ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں، لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے، اور ان میں اکثر نافرمان۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ 8، پہلی بات، ان مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا ہے۔ نمبر 3، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ 4، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ 5، لیکن دوسرے مشرکین کے ساتھ کیسے معاہدہ برقرار رہ سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتہ داری کا خیال رکھیں اور نہ کسی معاہدے کا۔ نمبر 6، یہ تمہیں اپنی زبانی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 7، حالانکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ نمبر 8، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ بزرگان محترم، گزشتہ آیتوں میں مشرکوں سے برات کا اظہار کیا گیا، 4 ماہ کی مدت کی مہلت انہیں دی گئی، اور ان میں سے کوئی امان طلب کرے تو امان دینے کی ہدایت دی گئی۔ ان آیات میں مشرکوں کی بدعہدی کی کیفیت اور رشتہ داری کے سلسلے میں ان کی بے عزتی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عہد توڑنے میں ماہر ان مشرکوں کے عہد کی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد کے ذریعے یہی حقیقت بھرا سوال یہ انداز ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکین کا عہد کیسے رہے گا۔ جس طرح ہم کسی سے کہتے ہیں کہ ہم دیوانے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم دیوانے نہیں ہیں، بالکل اسی طرح کیف یکون للمشرکین کا مطلب یہ ہے کہ ان مشرکوں کے عہد کا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی مقام
مقام اور حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان مشرکوں کی صرف زبانوں پر عہد و معاہدے کی باتیں ہوتی ہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں عہد توڑنے کے ناپاک ارادے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں سے بغض و عداوت ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر یہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں تو یہ نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ رکھیں گے اور نہ ہی کسی معاہدے کی ذمہ داری کا لحاظ رکھیں گے، یہ صرف اپنی زبان سے مسلمانوں کو راضی رکھنا چاہتے ہیں۔ ان میں کے اکثر تو ایسے جن کے دلوں میں شرارت بھری ہوئی ہے، انفرادی طور پر ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی ایسا بھی ہو جو عہد و پیمان اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھے، مگر ان میں کی اکثریت تو بد عہدی کرنے والے اور رشتہ داری کا لحاظ نہ رکھنے والے ہی ہیں۔ یہاں ایک استثنائی حکم بھی بتایا گیا کہ وہ لوگ جن سے مسجد حرام کے قریب عہد ہوا تھا اور جو اپنے عہد پر قائم رہے اور ان کے معاہدت کی مدت باقی بھی تھی، جیسے بنی کنانا اور بنی زمرہ کے لوگ تھے، جو ان کے بارے میں الگ حکم ہے کہ ان کے عہد و پیمان کی رعایت رکھی جائے گی۔ عہد و پیمان کی پاسداری کے سلسلے میں ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، جب تک وہ مشرکین تمہارے ساتھ سیدھے رہیں اور عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہ کریں، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، یعنی تم بھی ان کے ساتھ کیے گئے عہد کی خلاف ورزی نہ کرو، اس لیے کہ یہ تقوی کے خلاف ہے کہ دین اسلام تو ایسی گھٹیا تعلیم ہرگز نہیں دیتا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بھی برا برتاؤ کیا جائے۔ اگر وہ مشرکین تمہارے ساتھ سیدھے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کی توجہ تقوی کی طرف مبذول فرمائی ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی صورت کی آیت نمبر 4 میں فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ کہا گیا کہ ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی مدت کو پورا کرو۔ جب یہ بات کہی گئی کہ مشرکین رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھتے تو اس سے رشتہ داری کی اہمیت بھی محسوس ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ آپسی رشتہ داری کا لحاظ رکھیں۔ ہمارا کلچر جیسے جیسے مغربی تہذیب کی طرف دوڑتا جا رہا ہے، ویسے ویسے رشتہ داری کا پاس و لحاظ میں کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سے مسلمان بھی مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر اسلامی اقدار اور تہذیب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام نے اس خاندانی نظام کی بنیاد رکھی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ننیالی، ددیالی اور سسرالی ان تینوں رشتوں کا لحاظ رکھیں۔ بعض مسلمان ددیالی رشتوں کو اہمیت دیتے ہیں تو ننیالی رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں، بعض ننیالی رشتہ داروں کی محبت میں ددیالی رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں، بعض لوگ سسرالی رشتہ داروں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، حالانکہ ان میں کا ہر رشتہ رشتہ ہی ہے جس کا پاس و لحاظ رکھنے کی تعلیم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ جب فلاں رشتہ دار ہمارے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے تو ہم بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے۔ حقیقت یہ کہ صلہ رحمی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی من قطعک صل من قطعک، کہ جو تم سے قطع رحمی کرے تو تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرنا کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہوں مگر وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر واقعتاً حقیقت اسی طرح ہے جیسے تم نے بیان کی ہے تو گویا تم انہیں جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اپنی روش پر قائم رہو گے اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مددگار رہے گا۔ مسند احمد کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہر حال میں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔